حج کا نصاب، حج کی اقسام، عمرہ، اس کی ترتیب، اور سب سے زیادہ آسان حج تمتع ہے، جس کی تفصیل گزشتہ جمعے کے درس سے شروع ہو چکی ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ حرم شریف پہنچے، وہاں سے احرام باندھیں، 2 رکعت نماز شکرانی کی پڑھیں اور مینا کے لیے روانہ ہوں۔ تلبیہ یہ حج کا ترانہ ہے حاجیوں کا، لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھتے رہیں۔ 8 ذی الحجہ کو خیر کے ساتھ حاجی مینا پہنچے گا۔ مینا میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز۔ مسجد خیف اگر قریب ہے تو وہاں جا کے پڑھ لیں، اور اگر آپ کے خیمے دور ہیں تو اپنے اپنے خیموں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے رہیں۔ قیام اگر آپ کا 15 دن سے زیادہ ہے تو قصر ٹوٹ گیا، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ قیام 15 دن سے کم کا ہے تو قصر واجب ہوگی، قصر کریں گے۔ ایام مینا یہ حج کا مغز ہے، 5 دن یہ حج کا مغز ہے۔ ان ایام میں بھاگ دوڑ زیادہ رہتی ہے، اس لیے ریالوں کو مل کے جیب میں مت رکھنا، دال دلیے پر گزارا مت کرنا، وہاں اچھا کھانا، بہترین کھانا۔ دال دلیوں پر گزارا کرو گے تو کچھ نہیں کر سکتے وہاں رہ کے ایام مینا میں۔ یہ پہلا شہر ہے دنیا کا جو 5 دن کے لیے آباد ہوتا ہے، واحد شہر مینا۔ یہ مغز ہے حج کا، تو اس لیے بہت سے افراد یہ سوغات لینی ہے، وہ لینا ہے، وہ خریدنا ہے، تو ریالوں کو میاں مل کی جیبوں میں رکھتے رہتے، خرچ کرنے کی نیت ہی نہیں۔ ایام مینا میں اگر خرچ نہیں کرو گے، اچھا نہیں کھاؤ گے تو اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ وہاں دال دلی پر گزارا مت کرنا، بیمار پڑ جاؤ گے۔ اچھا کھانا، فجر کی نماز پڑھ کر آپ خیر کے ساتھ عرفات کے لیے روانہ ہوں گے مینا سے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفات کے میدان میں پہنچنا، وقوف عرفہ، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر کسی حاجی نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی وقوف عرفہ نہیں کیا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ قیام عرفہ، یہاں ایک مسئلہ اور ذہن نشین فرما لیں آسانی کے لیے، جیسا کہ مناسک حج میں فقہا نے لکھا ہے، جب آپ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حج کی نیت سے احرام باندھیں تو ایک نفلی طواف اور سعی کرتے چلے جائیں، چونکہ یہ پھر آپ کے لیے جو طواف زیارت ہے اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سعی بغیر طواف کے نہیں ہے،
اور جس طواف کے بعد صحیح ہوگی تو استوا بھی ہوگا اور رمل بھی ہوگا۔ یہ اصطلاحات کی تشریحات میں نے گزشتہ جمعوں کو کر دی ہیں۔ استقبال کس کو کہتے ہیں، استلام کس کو کہتے ہیں، استوا کس کو کہتے ہیں، رمل کس کو کہتے ہیں، یہ تمام تفصیلات گزشتہ دروس میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو جس صحیح بغیر طواف کے نہیں ہے اور جس طواف کے بعد صحیح ہوگی اس میں رمل بھی ہوگا اور استوا بھی ہوگا۔ اگر آپ نے یہ نفلی طواف کر لیا اور صحیح کر لی تو جب آپ حج سے فارغ ہو کر طواف زیارت کے لیے تشریف لائیں گے تو صرف طواف ہی کرنا ہوگا، اس کے بعد صحیح نہیں، کیونکہ من عرفات سے واپسی پر انسان اتنا تھک جاتا ہے تو وہ تھکان کی وجہ سے مناسک حج میں فقہا نے یہ آسانیاں پیدا کر دی، اگر یاد رہے تو کر لیں۔ عرفات میں پہنچ کر جمع بین الصلاتین کا جو مسئلہ مختلف فی ہے، مسجد نمرہ کی جماعت کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے عرفات میں تو جمع بین الصلاتین ہوگا، ظہر اثر ایک وقت میں پڑھی جائے گی۔ اگر یہ نماز نکل گئی آپ سے، یہ آپ کے خیمے بہت دور دراز ہیں، تو اپنے اپنے خیموں میں ظہر کے وقت میں ادا کی جائے گی، عصر کے وقت میں ادا کی جائے گی۔ قیام عرفہ، یقین کیجئے دینے والا سب کچھ لیے بیٹھا ہے آج آپ کے لیے، دینے والا سب کچھ لیے بیٹھا ہے، بشرط یہ کہ مانگنے والے عاجزی انکساری کے ساتھ مانگے، گریہ وزاری کے ساتھ مانگے اور پھوٹ پھوٹ کر روئیں، یہاں تک کہ رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان پیدا کر لو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ لیے بیٹھا ہے آپ کے دینے کے لیے، مانگو۔ عرفات کے میدان میں حاجی جو مانگے گا ملے گا، مگر مانگنے والی بھی ہو، عجز و انکساری کے ساتھ مانگے، گریہ وزاری کے ساتھ مانگے، آہ و فغاں کے ساتھ مانگے، اپنے آپ کو ذلیل کر کے مانگے، اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ کے مانگے۔ ہم محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کچھ ملے گا۔ اور ایک مسئلہ اور یاد کر لیجئے گا، حجاج اکرام جو جانے والے ہیں یا جانے والیاں ہیں، ان سے سوغات کی فرمائش مت کرنا۔ فرمائش کیا کرنی ہے کہ اگر یاد آ جائیں تو عرفات کے میدان میں میرے لیے مغفرت کی دعا کر دینا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو میرا امتی حاجی عرفات کے میدان میں کسی کے حق میں مغفرت کی دعا کر دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم سوغات کی فرمائش کریں، سوغات کی ڈیمانڈ رکھیں، نہیں، یہ درخواست کرو حاجیوں جانے والے حجاج اکرام سے اور حجنوں سے کہ میرے لیے اگر یاد آ جائے عرفات کے میدان میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ غروب کے بعد حاجی اس شام سے میدان چھوڑتا ہے کہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے حاجی جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سب دھل گئے، سب معاف ہو گئے۔ لیکن حج کے آنے کے بعد حاجی صحیح راستے پر چلتا ہے، بہکے نہیں۔
डगमगाए नहीं, किसी बुराई के करीब न जाए। उस शान करीमी की लाज रखे हाजी हज में आने के बाद, जैसा वहाँ धो दिया तो ता दम हयात धुले धुले रहो। ये इसकी शान है। खैर के साथ मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। एक अज़ान एक इकामत के साथ जब मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाए, पहले मगरिब अदा करेंगे, उसके बाद इशा की फ़र्ज़ अदा करेंगे, उसके बाद मगरिब की सुन्नत अदा करेंगे, उसके बाद इशा की सुन्नत और वाजिबात अदा करेंगे। मुज़दलिफ़े की रात हाजियों के लिए शब कदर से भी अफजल है। यहाँ भी मांगो जितना मांगना है मांगो। फजर पढ़ के यहाँ से निकलेंगे, मीना पहुँचेंगे, और इस दिन यानी 10 ज़िलहज्जा को बड़े शैतान की कंकरी मारनी है। मुज़दलिफ़े से कंकरियाँ उठा, ऐसे तो हिसाब में 49 बैठती है, लेकिन आप 60 ले लें, वहाँ से 55 ले लें, क्योंकि इत्तिफाक ये है कि जब मारते हैं शैतान की कंकरियाँ तो एक आध गिर जाती है, मिस हो जाती है, तो इसलिए एहतियातन 50-60 कंकरियाँ वहाँ से उठा लें मुज़दलिफ़े से। 10 ज़िलहज्जा को ये अमल होगा। बड़े शैतान जमरा ऊला या रमी करेंगे। असल में उस दीवार पर मारना शर्त नहीं, हाजी ये समझता है यही शैतान खड़ा है। और मियाँ बहुत से तो हुज्जाज इतने सर फिरे होते हैं, गालियाँ तक बकते हैं, माज़अल्लाह। वो तो एक शबिया नहीं बल्कि वो एक निशानी है, जहाँ सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कमबख्त ने बहकाने की कोशिश की। हम समझते यही दीवार शैतान है, असल उस हौदी में हमें कंकरियाँ डालनी, जो हौदी वहाँ बनी हुई, 7 कंकरियाँ फेंकेंगे आप। उसके बाद तलबिया ख़त्म, दुआ मांगे, आके फिर कुर्बानी करें, सर मनवा लें, एहराम से बाहर आ गए या आपका हज हो गया। अब 11-12 तारीखों में आप रमी करेंगे तीनों शैतानों की। रमी के लिए 24 घंटे दिन रात रमी करो। जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी वहाँ रेला का भाव जो है कम हो जाए, तो वो तो इंसान सैर रमा की तरह पहुँचता है। पहले तो चंद सौ हाजी जाते थे, सैकड़ों हाजी जाते, अब तो लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज किराम जाते हैं पूरी दुनिया से। तो जब भी आपको टाइम मिले रमी करके आ जाए। 12 तारीख की गुरूब से पहले पहले आपको मीना छोड़ना होगा, और अगर रुक गए तो फिर 13 तारीख की सुबह को रमी करते हुए फिर आमद के वापस आएंगे। और इसी दौरान में आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए आएंगे, फिर मिना पहुंच जाएंगे। क़याम रात का वही है, मिना से बाहर नहीं, क़याम रात का मिना में करना है हाजियों को। ये अय्याम मिना 5 दिन है जो हज का मक़सद है। आखिर में तवाफ़ विदा है, उस तवाफ़ को करके घर की रुख़्सत। बहरहाल ये हज तमत्तो जो आसान हज है उसकी तफसील थी। अल्लाह जाने वालों की हुज्जाज किराम के हज को कबूल फरमाए, और हम सब को वहाँ की हाज़िरियाँ बार बार नसीब फरमाए ता क़याम क़यामत।